فرمایا کہ جس نے میری نسبت میری طرف جھوٹ باندھا، جس نے پہلے ترغیب ہے میری بات کو آگے پہنچانا، پھر اب اگر کوئی شخص اپنی اس میں چیزیں ایڈ کرتا ہے تو فرمایا یعنی وہ بات حضور نے کہی نہیں اور وہ حضور کی نسبت سے بات کر کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترغیب دلانے کے لیے بات کر رہے ہیں، بہت سے ایسے ہیں ناعاقبت اندیش لوگ، یہ کہتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، یہ کون سے قرآن کے پارے میں کون سی حدیث میں لکھا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور بہت سے ہیلے بہانے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ یا اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا، جیسا مثال کے طور پہ بعض لوگ خواب بنا لیتے ہیں، خواب آتا نہیں ہے، خواب بنا لیتے ہیں مجلس میں بیان کرنے کے لیے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب جب ان سے پوچھا گیا یا پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں بندہ ہے کون، کہتے فلاں 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 فلاں، تو جب تحقیقات کی گئی کہ فلاں 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 بندہ تھا کون، وہ فلاں بندہ پتہ ہی نہیں چلا، کوئی سامنے نہیں آ رہا، کوئی دعویٰ کر کے میں نے، تو جب ذرا ڈور ذرا زیادہ کھینچی گئی تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو ہم نے لوگوں کا ذوق شوق بڑھانے کے لیے، لوگوں میں ترغیب دلانے کے لیے وہ ایک افسانوی انداز اختیار کیا، معاذ اللہ، افسانوی انداز اختیار کرنے کے لیے کیا معاذ اللہ رسول کی ذات رہ گئی تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا جس نے میری نسبت جھوٹ باندھا، اس میں بھی سرکار نے کوئی قید نہیں لگائی کیا چلو ترغیب دلانے کے لیے کر سکتا، نہیں، کلیتاً کوئی گنجائش نہیں کسی بھی حوالے۔ اس نے فرمایا جس نے میری نسبت جھوٹ بات باندھی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گی۔ بات تو الگ ہوگی نا، صرف کوئی جھوٹ بولے نا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، ایم ہی لوگوں میں اپنی ناموری کرنے کے لیے۔ اور علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے نا، کہ علماء مشائخ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، اور جب کہ اس کا حال بھی ایسا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے نا تو آپ اس کے اوپر میم اخنی نکالو، یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوتی ہے، سبحان اللہ، زیارت ہوئی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آپ نہ بولو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی سند آپ کے پاس بھی نہیں، اس کو پتہ ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر سچ بول رہا ہے تو آپ نے کہہ دیا ماشاء اللہ، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو آپ نے نیک گمان کیا کہ ہو سکتا ہے سچ ہی بول رہا ہو، تو جب بھی آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا تو آپ کی جان تو بچ گئی۔ اگر وہ بالفرض اگر سچ بول رہا ہوتا اور آپ نے کہہ دیا چل جھوٹے، پھر پھنس گئے۔ تو اس لیے اس طرف سے آبجیکشن ہونی نہیں اس کے اوپر۔ اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹ بول رہا تھا تو ہمیں تو کچھ سامنے والوں کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون نافذ فرما چکے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے، فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے جس نے میری نسبت جھوٹ باندھا کہ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا نہیں۔ تو بہت سارے لوگ اپنے دکانیں چمکانے کے لیے، دینی دکانداریں دکانیں چمکانے کے لوگوں کا مجمع اکٹھا کرنے کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ناسور ہے یہ معاشرے کا ہمارے، کہ جو کچھ لوگ ایسے اس طرف آ گئے، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے یقین ناموری کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ اپنی نفس پرستی ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات آپ کے ذکر خیر سے نفس پرستی نہیں ہوتی، نفس کشی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام مبارک سے، آپ کے ذکر مبارک سے جو چیز حاصل کرنی تھی اس کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور اپنی ناموری کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ حضور کی زبان سے نکل چکا ہے، توبہ کرے تو ایک الگ بات ہے، توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرے تو ایک الگ بات ہے،